सिलिशिया इसकी जो प्रूविंग हुई है वो बहुत लंबा अरसा मेहनत करनी पड़ी है, तब इसकी समझ आई है। सब दवाओं से ज्यादा आहिस्ता प्रूविंग हुई है सिलिशिया की, क्योंकि ये गहरे असरात रखती है, तब्दीलियां अंदरूनी ऐसी पैदा करती है कि जो वक्त लेती हैं। इसलिए सिलिशिया की जो प्रूविंग है उससे एक बात पता चली कि बहुत गहरा असर रखने वाली, बहुत लॉन्ग एक्टिंग दवाई है। सिलिकॉन जो बहुत आम जुज है हमारी ज़मीन का, उससे बनाई गई है। पत्थरों में भी सिलिका होता है, और जो लोगों ने पत्थरों में काम किया हो उनके तजर्बे से भी इसकी बहुत सी इलामतें निकली हैं। और मोटा मोटा तारुफ इसका मैं पहले कई बार करा चुका हूँ, अभी भी वहीं से शुरू करता हूँ। जिस्म के अंदर कोई भी बैरूनी मादा आ जाए तो उसको सिलिशिया बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी किस्म का मादा हो, बैरूनी हो। इसलिए इन्फेक्शन की अगर दवा है तो इसलिए है कि जरासीम काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ ही रद्द-ए-अमल दिखाती है। मगर ये बहस है कि क्या हर जरासूमा के खिलाफ हर सूरत में हर पोटेंसी काम करेगी या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये आप समझ लें कि हमें फार्मूला पता चल गया, अब जो भी मरीज हो जिसको इन्फेक्शन हो सिलिशिया दिया और छुट्टी हुई, तो ये गलत फहमी है। बाज़ जगह इसका रद्द-ए-अमल अकेला काफ़ी होता ही नहीं, वरना तो सारी बीमारियों का पैनेसिया बन जाए। अब टाइफाइड का मरीज है, उसको अक्सर औकात सिलिशिया कौड़ी का भी असर नहीं करेगी। बाज़ सेप्टिसीमिया के केसेस हैं, वहाँ सिलिशिया से बहुत ज़्यादा सल्फर और पायरोजिन असर दिखाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि सिलिशिया एक एहसास तो पैदा करती है जिस्म में दिफा का, और यही इसका काम है कि जिस्म को ये पैगाम दे कि कोई गैर जिस्मी मादे जानदार हो या बेजान हो तुम्हारे अंदर दाखिल हैं और फलां जगह मौजूद हैं। इसके नतीजे में जिस्म रद्द-ए-अमल करके उसका इलाज खुद करता है। लेकिन सिलिशिया में यह सलाहियत नहीं है कि उसकी तायीन करे मुअय्यन कि किस किस्म का वो हमला है और किस नौइयत का एंटीबॉडीज उस पर काम आ सकती हैं। इसलिए अमूमी बेदारी पैदा हो जाती है, और उसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि 60-70% केसेस में जिस्म कामयाबी से खुद ही इलाज कर लेता है। मगर जहाँ स्पेशलाइज्ड रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है, उसका टी सेल्स से भी ताल्लुक़ है और कई निज़ाम हैं जिनके साथ उसका ताल्लुक़ है। आरएनए पैगाम जो देती है उसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए उसका निज़ाम जिस्म का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और अल्लाह ताला ऐसे निज़ाम को महज अताई हाथों में खेलने नहीं देता। उसके लिए लंबी मेहनत, लंबा गौर फिक्र और हर मर्ज़ की नौइयत को समझकर उसके मुताबिक दवा की तलाश, ये कायनात में एक ऐसा निज़ाम जारी है जिसको कोई एक दवा अपसेट नहीं कर सकती। क्योंकि बाज़ दफ़ा एक दवा असर दिखा भी दे तो बीमारियां इवॉल्व हो जाती हैं, उनमें उन दवाओं के दिफा का मादा पैदा हो जाता है, जैसे रोज़मर्रा नज़ले में आपने देखा है। और एड्स के मुतालिक भी ये ख़तरा मौजूद है कि हो सकता है शुरू में सिलिशिया को सिलिशिया उसके ऊपर काबू पा ले, और बाद में एड्स का वायरस इस तरह इवॉल्व हो कि खाली सिलिशिया का असर उस पर पूरी तरह न पड़ सके। ये सब एहतमालात हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो सिलिशिया अमूमन इन्फेक्शंस में, जैसा कि फोड़े, फुंसियाँ, पीप का मादा कहीं पैदा हो रहा हो, कील दाखिल हो जाए, कोई और चीज़ खाई जाए, मछली का कांटा फंस जाए गले में, गोली लगी हो किसी को और वो कहीं बैठ गई हो, इस किस्म की चीज़ों में सिलिशिया बेहतरीन काम करती है। लेकिन इसके दो तरह के असरात हैं।
اگر چھوٹی طاقت میں دی جائے تو کچھ عرصہ لمبا کام کرتی ہے، آہستہ آہستہ اس جگہ معروف جگہ کو، نمبر ایک اس کو خون کا جو دباؤ ہے اس کو استعمال کر کے بہت جلدی پیپ بنائے گی نسبتاً. آہستہ اثر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑے کو اتنی دیر میں ٹھیک کرے گی جتنا بغیر دوا کے ٹھیک ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ابھی دوائی دی اور کل پھوڑا پھوٹ گیا. اس کا اپنا بیماری کا ایک کورس ہے جو اس نے مکمل کرنا ہے. بعض دواؤں کی مدد سے وہ تیزی سے مکمل ہوتا ہے، بعض دواؤں کے عمل سے نسبتاً کم، اور اگر نہ دوائی دیں گے تو پھر وہ اپنا پورا کورس لے گی. تو پھوڑے پھنسیاں جو عام طور پر چند دن میں، ہفتہ 10 دن میں خود ہی پک کر تیار ہو جاتے ہیں، ان میں سلیشیا چھوٹی طاقت ان کو پکانے میں ممد ہے اور بہت جلدی پکائے گی. اور فائدہ یہ ہے کہ تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور سلیشیا کی جو پیپ ہے وہ منیمم بنتی ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں بنتی، اور اس کا سوراخ بھی معمولی سا بنتا ہے جو زیادہ بدنما دکھائی نہیں دیتا. تو عام استعمال میں سلیشیا کا یہ استعمال ہے. مچھلی کا کانٹا پھنس جائے، پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے، اس کو سلیشیا نکال دیتی ہے. لوج کی ہوئی چیز ہو پرانی، مثلا گولی ہے یا سوئی اندر داخل ہو گئی ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کو سیدھا باہر نکالتی ہے. یہ اس کی عجیب خاصیت ہے، اور یہ تجربہ شدہ چیز ہے. غالباً پہلے اور فضل نے اس کو بیان کر دیا ہوگا، اس لیے کوئی حرج نہیں، اس کو پھر بھی بے شک کر دیں. میں ڈاکٹر مبشر احمد نے مجھے خود بتایا تجربہ کہ کسی مریض کے انتڑیوں میں سوئی پھنسی ہوئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ سنا ہوا تھا سلیشیا کا اثر. اس کو سلیشیا دی تو کہتے ہیں پیٹ سے سیدھا بی لائن لگائی ہے اس نے اسکن کی، اور کچھ عرصے کے بعد سوئی کا سرا باہر آ گیا، اور کہاں کہاں سے گزری، کیوں اس نے زخم پیدا نہیں کیے، کیوں پھاڑا نہیں، کچھ پتہ نہیں، لیکن نکل آئی سوئی، سیدھی باہر نکل آئی. میں نے تو بارہا تجربہ کیا ہے کہ شیشے کا ٹکڑا ٹیڑھا پھنسا ہوا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کو بڑے سلیقے کے ساتھ باہر کر دیتی ہے. وہ جو فیلیریسس کہتے ہیں اس بیماری کو، جو کیڑا لمبا سا چلا جاتا ہے، فیلیریسس، وہ ہمارے سندھ میں ڈاکٹر نثار مورانی آج کل وہاں نوکوٹ میں ہوتے ہیں، ہمارے وقف جدید کے معلم تھے، اور یہ ایجاد پہلے ان کی تھی. تو وہاں بہت کیسز ہیں ایسے، پانی گندا اور یہ کیڑا بہت زیادہ جو داخل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے سلیشیا کا تجربہ کیا اور مجھے بتایا، اور پھر میں نے دوسرے مریضوں پر افریقہ میں بعض دفعہ دوسری جگہوں پہ کروایا تجربہ، اور بالکل ٹھیک نکلا کہ سلیشیا 6X دی جائے تو وہ کیڑا جو نکلتا ہی نہیں مصیبت، اگر وہ اس کو نکالیں اور ٹوٹ جائے تو پھر اور بھی زیادہ خطرناک ہو کر بڑھ جاتا ہے. افریقہ میں اس کا علاج یہ کیا جاتا ہے کہ ایک کانٹا لے کر، بعض ماہرین ہیں مرد عورتیں، وہ اس کا جو سرا سے ننگا کر کے اس کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور لپیٹ کے اتنا لمبا ہے بعض دفعہ وہ سینکڑوں گز کا ہو جاتا ہے. تو ایک دن میں تو نہیں لپیٹا جا سکتا، کچھ لپیٹا پھر وہ اس کو بند پیک کر کے چھوڑ گئے، پھر اگلے دن آئے پھر باقی لپیٹا، تو وہ لپیٹ کے نکالتے ہیں، اور اگر کہیں ٹوٹ گیا تو ساری محنت گئی. لیکن سلیشیا پگھلا دیتی ہے، بالکل پانی بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ ایک طرف سوراخ کر کے اس پانی کو نکال دے گی. تو یہ کیا اثرات ہیں، کیسے وہ حکم دیتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جن جگہوں میں معین پیغام دیتی ہے وہ یہ جگہیں ہیں، مثلا گولی وغیرہ اور سوئی، کانٹے، مچھلی کا کانٹا بعض دفعہ ٹیڑھا پھنس جاتا ہے، نکلتا نہیں، نہ اندر جاتا ہے نہ باہر آتا ہے. ایک دفعہ مجھ سے بھی ایسا ہوا تھا. تو سلیشیا 6X کھا کے میں سو گیا، اور 12 بجے کے قریب آنکھ کھلی، میں 10:30 11 بجے سویا ہوں گا، تو ہلکی سی کھانسی اٹھی جیسے خروج، اور وہ کانٹا باہر آ گیا. اور پھر میں نے بچوں پہ تجربہ کر کے دیکھا، ہمیشہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ اچھا کام کرتی ہے، الا ماشاء اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یقینی تو کوئی بات بھی نہیں ہے انسان کے لیے. کیا پیپ بن جاتی ہے اس میں پھنسی میں،
بعض ڈاکٹرز کو سرنج کے ذریعے نکالتے ہیں, وہ نکالنا چاہیے. کیا چیز؟ پیپ سے بن جاتی ہے سلیشیا کھانے سے. جی ہاں جی. تو سرنج سے نکالتے ہیں تو وہ نکالنی چاہیے یا سلیشیا کھاتے جانا چاہیے؟ اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا کیس آپ کے دماغ میں ہے. سلیشیا بالعموم اس کا بیرونی رستہ خود بناتی ہے. ڈاکٹر نکالنا شروع کر دیتے ہیں نا. کیوں نکال دیتے ہیں؟ اب ڈاکٹر کو جاتی کیا کرنے ہیں؟ جو ہومیوپیتھی علاج کر رہے ہیں تو کریں اس کو, بس واپی نکالے گی. بہت ریئر کیسز ایسے ہیں جہاں سلیشیا میں احتیاط کی ضرورت ہے. ایک میرا مریض تھا یہیں یورپ میں ایک جگہ, اس کے گہری ٹیوبرکولر علامتیں پائی جاتی تھیں, اور بعض ایک گلینڈز کے پیچھے گلینڈز کے نیچے وہ مادے تھے. ان کو جب میں سلیشیا دیتا رہا ہوں تو ان کی پیپ لازماً ڈرین کرنی پڑی ہے, کیونکہ وہ نیچے تھی, اوپر دوسرے گلینڈز تھے, اور اس کے لیے وہاں خطرناک تھا. اگر وہ آپریشن کرتے وہ بھی خطرناک تھا. بہت احتیاط سے پھر انہوں نے ڈرین کی ہے, لیکن وہ جو پکتا نہیں تھا وہ سلیشیا سے پک گیا. کیونکہ یہ ٹیوبرکولر مادے جو ہیں یہ بہت وقت لیتے ہیں, بابا ساری عمر بیٹھے رہتے ہیں وہاں, تو ان کو احتیاط سے پکا دیا. اس کے بعد اس کا اللہ کے فضل سے اس کا کوئی بد اثر باقی نہیں رہا. سلیشیا ایسے موقع پر احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے جہاں خون کی بڑی شریانوں کے ساتھ کوئی گولی یا کوئی ایسے خطرناک مادہ باہر کا پڑا ہوا ہو, جس کو اگر سلیشیا دیں گے تو وہ ارد گرد تھوڑی سی پیپ بناتی ہے, زیادہ نہیں, مگر ضرورت کی تاکہ وہاں سے پھسلتی ہوئی پھر اس کو اوپر لے جائے, پھسلاتی ہوئی. وہ اگر ڈاکٹر کینٹ لکھتے ہیں کہ اگر بڑی شریان کے پاس ہو بالکل ساتھ, ایکس رے کر کے چیک کر لینا چاہیے, تو خطرہ ہے کہ وہ شریان بھی نرم ہو کر پھٹ جائے. اب یہ ان کا تجربہ ہے, میرے علم میں تو آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا. جن کو میں نے دی ہے ان میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. مگر مثلا چھرے کسی کے منہ ایک جگہ تھے, ایک جگہ تو میں نے نہیں چھیڑے کیونکہ وہ زیادہ ڈیپ امبیڈڈ آنکھ کے نیچے ہوئے تھے. اس میں خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ آنکھ کی ضائع نہ کر دے. لیکن بعض کیسز میں جہاں تھے تکلیف تھی, سلیشیا دی, آپ ہی آپ اکیلے باہر نکلنے شروع ہو گئے. تو وہ کیا نظام ہے ہم نہیں سمجھتے, مگر ہوتا ضرور ہے. ٹیوبرکلوسس میں یعنی سل کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر کینٹ نے خصوصیت سے وارننگ دی ہے کہ وہاں اونچی طاقت میں نہ دو. اب اونچی طاقت کے دو اثرات ہیں. ایک اثر تو یہ ہے کہ وہیں مادے کو سکیڑ دیتی ہے, خشک کر دیتی ہے, اور کوئی پیپ بنتی ہی نہیں. چنانچہ کئی قسم کے پھوڑوں میں نے دیکھا ہے جہاں خیال ہو کہ پیپ نہیں بننی چاہیے, اونچی طاقت میں سلیشیا دے دیں 1 لاکھ کی ایک خوراک, تو وہیں وہ سکڑ جائے گا. وہ سرخی کچھ دیر کے بعد موٹل سی ہو جاتی ہے, اوپر جلد کے اوپر وہ جھریاں سی پڑنے لگ جاتی ہیں, اور وہ سکڑ کے اندر ہی بند ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ پیپ بناتی ہے. یہ فرق سمجھنا چاہیے, ورنہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کہاں وہ رسک لینی ہے کہ نہیں لینی. یہ فیصلہ نظام خود کرتا ہے, سلیشیا براہ راست یہ فیصلہ نہیں کرتی, کیونکہ جہاں سل کے مادے ہوں وہ سکڑ کر بند ہو ہی نہیں سکتے. وہاں سلیشیا سی ایم ضرور نکلنے کا ہی آرڈر دے گی, اور چونکہ آرڈر سخت ہوتا ہے اور بہت طاقتور آرڈر ہوتا ہے, اس لیے ان مادوں کے گرد جتنی پیپ بننی چاہیے, جتنا محنت جسم کو وہاں کرنی پڑے گی, اس کے نتیجے میں خطرہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کا حصہ متاثر ہو جائے اور کوئی آرٹری پھٹ جائے, لنگز کے اندر بلیڈنگ شروع ہو جائے. یہ ہے جو منع کیا ہوا ڈاکٹر کینٹ نے, مگر یہ تفصیل یہ نہیں بتائی, مگر یہ کہا ہے کہ سلیشیا یہ کرتی ہے. ہر جگہ سلیشیا پگھلاتی نہیں ہے, بعض جگہ سکیڑ دیتی ہے, مگر وہاں جہاں جسم فیصلہ کرتا ہے اس کا نظام دفاع کہ یہاں خشک کرنا ممکن ہے کہ نہیں, وہاں خشک کر دیتی ہے. اور 6x یا 30
बिलअमूम खुश करने की बजाय बाहर धकेलने का मादा रखती हैं, लेकिन हुक्म आहिस्ता है, मजबूत नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए ख़तरा नहीं पैदा होता, कुछ वक्त लगता है। मगर केंट की ऑब्जर्वेशन ये है कि सिलिशिया ऊंची ताकत में भी और बहुत छोटी ताकत में भी सिल के मरीजों के लिए एक ही तरह खतरनाक है। अगर लाजमन इस्तेमाल करनी पड़े तो 30 की जाए, ना 6 में की जाए, ना बहुत ऊंची ताकत में। मुझे इसका तजर्बा नहीं, मैंने सिर्फ उनकी बात आपको पहुंचाई है। आम तजर्बा यही है कि फोड़ों वगैरह में बैरूनी चीज़ें जो एम्बेड हो गई हैं उनमें अलग फल से अच्छी है। सिलिशिया का बाज़ चीज़ों के साथ तजाद है, उनके साथ इकट्ठी नहीं ली जा सकती। उनमें मरकरी की हर फॉर्म, उसकी हर शक्ल सिलिशिया से एक किस्म का तसादुम रखती है, उसके साथ नहीं देनी चाहिए कभी। ना मरकरी सिलिशिया से पहले दी जाए, ना सिलिशिया के बाद दी जाए, और अगर देनी हो तो बीच में हेपरसल्फ जरूर दाखिल की जाए। हेपरसल्फ में सिलिशिया की बहुत इलामतें पाई जाती हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हेपरसल्फ, उसमें ये जिक्र भी कर चुका हूँ, और ये दोनों के साथ मुआफ़क़त रखती है, मर्कसॉल से भी और सिलिशिया से भी, इसलिए इन दोनों के दरमियान एक पुल बनाने का काम देती है। मरकरी से सिलिशिया में मुंतकिल होना हो, सिलिशिया से मुंतकिल होना हो मरकरी में, तो बीच में हेपरसल्फ डाल दें। बाज़ दफ़ा हेपरसल्फ सिलिशिया का ऐसा असर ज़ाहिर होता है जो इंसान को तवक्को से के बाहर होता है। मसलन एक आदमी के दांत में अंदर जड़ों में कोई इन्फेक्शन मौजूद है पुरानी, उसने सिलिशिया खा ली किसी और बीमारी के लिए और अचानक जबड़े सूज गए और वहाँ दांत हिलने लग गए, तो वो सिलिशिया की वजह से होता है। ऐसी सूरत में एक मरीज को मैंने दिया, उसको बहुत तकलीफ थी, उसको मैंने कहा हेपरसल्फ खा लो, क्योंकि ये सिलिशिया का एंटीडोट भी है और मददगार भी है, ये कम्बिनेशन है इसके अंदर। तो हेपरसल्फ से फौरन दर्दों में आराम आ गया और एज यू वर हो गया, लेकिन इंडिकेशन हो गई कि वहाँ कोई ऐसी बीमारी मौजूद है, मसलन हड्डी में इन्फेक्शन वगैरह, जिसको सिलिशिया ने बाहर पॉइंट आउट कर दिया है कि इसको बाहर निकालना चाहिए। फिर इंसान हस्ब ज़रूरत मरीज़ की हिम्मत के मुताबिक उसको दवा दे सकता है। अब वक्त ख़त्म हो गया है, चूँकि मुझे पैगाम दे गए हैं वो, तो बाकी इंशाल्लाह कल जो अमूमी बातें हैं वो भी ज़रूरी थी, तो बाकी कल इंशाल्लाह सिलिशिया से शुरू करके फिर अगली बात दुआएं भी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।